بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیوز کا جو سلسلہ ہم چلا رہے ہیں اس کی وضاحت میں ہر ویڈیو میں کر دیتا ہوں کہ مروجہ تراجم والی لغت اور لغات القرآن، ان دونوں میں جو معانی بیان کیے گئے ہیں قرآنی مفردات کے، ان کے مادوں کی روشنی میں ان دونوں لغات کے درمیان میں کیا تطبیق پائی جاتی ہے، کیا مطابقت پائی جاتی ہے یا کیا اختلاف پایا جاتا ہے، اس چیز کی وضاحت ہم ہر ویڈیو میں کرتے ہیں، ایک آیت کو لے کر آپ کے سامنے پیش کر کے۔ اس کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ مفہوم القرآن کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ان معانی کو مفہوم میں کیسے لیا گیا ہے اور ان معانی کو سامنے رکھ کر ہی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ مفہوم بیان کرنے والے نے اپنی طرف سے یا اپنی بات نہیں کہی، وہ ان معانی کو لے کر ہی مفہوم بنایا ہے۔ یہ دونوں ہمارے معاشرے میں الزامات ہیں، جو بہتان ہیں جو لگائے جاتے ہیں، اس کے رفع کرنے کی یہ ایک ناچیز کی کوشش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے جو لوگ لغات القرآن کی طرف یا مفہوم القرآن کی طرف نہیں آتے، کم از کم ان پر یہ چیز واضح ہو جائے کہ کیا واقعی ایسا ہے یا صرف یہ نرا بہتان ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کی آیت ہے سورہ البقرہ کی تیسری، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سادہ سا ترجمہ ہے مولانا وحید الدین کا، جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں 6 قرآنی مفردات ہیں، ان کے معانی ہم متعین کریں گے ان کے مادوں کی روشنی میں۔ تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے یؤمنون، مادہ ہے اس کا الف میم نون۔ مروجہ تراجم والی لغت میں اس کا معنی ہے امن میں ہونا، مطمئن ہونا، اور لغات القرآن میں اس کا معنی ہے بے خوفی، اطمینان، خوف سے محفوظ ہونے کی حالت۔ دیکھیں، دونوں میں تطبیق پائی جاتی ہے، اختلاف نہیں پایا جاتا۔ خوف سے محفوظ ہونے کی حالت اور مروجہ تراجم والی لغت میں ہے امن میں ہونا، بات ایک ہی ہے۔ مروجہ تراجم والی لغت میں ہے مطمئن ہونا اور لغات القرآن میں ہے اطمینان، بات ایک ہی ہے۔ اب آتے ہیں بالغیب، مادہ ہے غین یہ بے۔ پوشیدہ ہونا، غائب ہونا، یہ 2 معنی ہیں مروجہ تراجم والی لغت میں۔ لغات القرآن پہ آ جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو نگاہوں سے اوجھل ہو غیب کہلاتی ہے، اگر وہ چیز تصور میں موجود ہے لیکن نگاہوں سے پوشیدہ ہے تو غیب کہلائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں اور مروجہ تراجم والی لغت کے معنوں میں کیا فرق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی بات ہے، پوشیدہ ہونا اور غائب ہونا۔ اب ہم تیسرے سے حرفی مادہ پر آ جاتے ہیں، قاف واو میم، یعنی ویقیمون، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ یہ کثیر المعانی لفظ ہے، یہ بات مروجہ تراجم والی لغت کہہ رہی ہے۔ کھڑا ہونا، ذمہ دار ہونا، کفیل ہونا، نگرانی اور حفاظت کرنا، قائم اور برقرار ہونا، سیدھا ہونا، حق ثابت ہونا، مستحکم ہونا۔ لغات القرآن میں کیا آیا ہے؟ متوازن ہونا،
ٹھیک ہے نا، متوازن ہونا، یہی بات مروجہ تراجم والی لغت میں آئی ہے، قائم اور برقرار ہونا، سیدھا ہونا، متوازن ہونا، کسی معاملے کا اعتدال اور توازن پر ہونا۔ تو مروجہ تراجم میں آیا ہے کہ ذمہ دار ہونا، کفیل ہونا، نگرانی اور حفاظت کرنا، تو کسی معاملے کا اعتدال اور توازن پر ہونا یہی ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری لی جائے، اس کا کفیل ہوا جائے، اس کی نگرانی اور حفاظت کی جائے۔ محکم اور استوار ہونا، تو مروجہ تراجم والی لغت میں آیا ہے مستحکم ہونا۔ پھر لغات القرآن میں آیا ہے کسی کام کو ہمیشہ کرتے رہنا، تو مروجہ تراجم میں آیا ہے کہ قائم اور برقرار ہونا، تو قائم اور برقرار تو اسی طرح سے رہا جا سکتا ہے۔ اب لغات القرآن میں آگے آیا ہے رک جانا، کسی جگہ ٹھہر جانا، بارونق ہونا، درست اور سیدھا کیا، تو یہ سیدھا ہونا مروجہ تراجم میں بھی آتا ہے، کھڑا کیا، یہ بھی ایک معنی ہے، کیونکہ مروجہ تراجم میں ایک محدود دائرے میں معنی پیش کیے گئے ہیں، لغات القرآن میں اس دائرے کو وسعت دی گئی ہے اور ایک بڑے دائرے میں، بڑے کینوس میں بات سمجھائی گئی ہے۔ تو یہ ہم یہاں پر آ گئے یقیمون تک۔ اب الصلاۃ، صاد لام واو، الصلاۃ پر آتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں مروجہ تراجم والی لغت ہے اس میں آتا ہے نرم ہونا، دعا کرنا، بریکٹ میں آتا ہے نماز پڑھنا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جب بندے کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو دعا کرنا یا نماز پڑھنا آئے گا، یہی نسبت اگر رب تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوگا شفقت اور رحمت کرنا، نشو و نما دینا، ٹھیک ہے نا، یہ ہے ایک معنی اس کا، کسی کو آگ میں ڈالنا اور آگ کی تپش جھیلنا بھی مروجہ تراجم میں یہ لغت میں آیا ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ بندے کی طرف نسبت ہو تو نرم ہونا اور دعا کرنا، نماز پڑھنا، اور اگر رب تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو شفقت اور رحمت کرنا، نشو و نما دینا۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے گا، لیکن نہ بھی رکھیں تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا، اب لغات القرآن میں کیا آیا ہے؟ اگلے کے ساتھ ملے ہوئے پیچھے پیچھے آنا، وابستگی یعنی چمٹے رہنا، حدود اللہ کے اندر رہنا، کتاب اللہ سے چمٹے رہنا، یہ بات آتی ہے۔ دیکھیں اس میں اور اس میں کیسے تطبیق پائی جاتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر یہ بات رب تعالیٰ کی طرف نسبت ہے تو شفقت اور رحمت کرنا، نشو و نما دینا، تو نشو و نما کس کو دی جائے گی؟ شفقت اور رحمت کس پر کی جائے گی؟ جو اس سے چمٹا رہے گا، جو اس کی حدود کے اندر رہے گا۔ تو اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ تو ہمارے سامنے کوئی تصوراتی چیز تو ہے نہیں، تو ہمارے پاس اس کا کیا ہے؟ اس کا کلام ہے، اور اس کا کلام جس کو ہم کتاب اللہ کہتے ہیں، جس کو قرآن مجید بولتے ہیں، تو پھر اسی سے چمٹنا اور اسی کے احکام کی حدود کے اندر رہنا اور اسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اسی کو صلاۃ کہتے ہیں۔ تو لغات القرآن اور مروجہ تراجم والی لغات کے درمیان میں آپ نے دیکھا کہ تطبیق پائی جاتی ہے، مطابقت پائی جاتی ہے، اختلاف نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ باقی یہ کہ اس کے معنی دعا کرنا بھی ہیں، وہ تو کرتے ہیں، جو نماز پڑھنا بھی ہیں، جو پڑھتے ہیں۔ یہ تو ہم نے الصلاۃ کا پڑھ لیا۔ اب آ جاتا ہے رزقناہم، یعنی رے زے قاف، ٹھیک ہے نا، یہ پانچواں ہے، اس کے بعد آخری رہ جاتا ہے۔ رزقناہم کا یہ ہے کہ معاوضے کے بغیر، یہ مروجہ تراجم والی لغت، معاوضے کے بغیر کوئی چیز دینا اور پھر دیتے رہنا، یعنی اس میں لزوم ہو، تو عطا کر، ٹھیک ہے نا، ہر وہ چیز جس سے نفع، اچھا اب لغات القرآن کی طرف آتے ہیں، ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے، یا جو غذا خدا کی طرف سے ذی حیات کو بطور نشو و نما ملے۔ اب اس میں کیسے تطبیق پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، معاوضے کے بغیر کوئی چیز دینا اور پھر دیتے رہنا، تو وہ وہی چیز ہو سکتی ہے جس سے کہ انسان نفع اٹھا سکتا ہے یا جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، اسی چیز کے لیے کہا جا سکتا ہے
کہ وہ چیز اگر معاوضے کے بغیر ملتی ہے اور مستقل ملتی ہے تو وہ رزق ہے، اور اس سے نشو و نما بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ غذا ہو سکتی ہے، اور غذا کے علاوہ دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، جس سے ذی حیات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو مروجہ تراجم والی لغت میں آتا ہے معاوضے کے بغیر کوئی چیز دینا اور پھر دیتے رہنا، تو جو لغات القرآن میں آتا ہے وہ بھی یہی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نے تطبیق آپ کو پیش کر دی ہے۔ اب آ جاتے ہیں آخری ینفقون، نون فے قاف، اس کا سے حرفی مادہ ہے۔ مروجہ تراجم والی لغت میں آتا ہے کہ دو منہ والا یعنی ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے نکل جانا، اس طرح کسی چیز کا خرچ ہو جانا، سرم یا دو رخا یا دوغلا پن، دو رخا پن یا دوغلا پن جو انسان میں ہوتا ہے، منافق جسے بولتے ہیں ہم، اس کا بھی مادہ یہی ہے۔ تو ینفقون۔ اچھا، اب لغات القرآن کی طرف آ جائیے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے داخل ہونے اور نکلنے کے دونوں راستے کھلے ہوں۔ اب یہ تو بات دونوں کی ایک ہی ہے، کہ دو منہ والا یعنی ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے نکل جانا، سرنگ اس میں بھی کہا ہے، لغات القرآن میں کہا ہے، لیکن جو مروجہ تراجم والی لغت ہے وہ خرچ کرنا اس کے معنی لیتا ہے۔ لغات القرآن نے اس کی مخالفت نہیں کی، اس نے کہا بالکل یہ معنی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، لیکن اس نے وضاحت پیش کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس کو یہ نہ کہا جائے خرچ کرنا، بلکہ اسے یہ کہا جائے کھلا رکھنا۔ خرچ کرنے کی بجائے کھلا رکھنا کے معنوں میں آتا ہے، اس لیے کہ سرنگ کھلی ہوتی ہے، ایک طرف سے داخل ہونے کے لیے اور دوسری طرف سے نکلنے کے لیے۔ اب اس کا جن لوگوں نے خرچ کرنا معنی لیا ہے مروجہ تراجم میں، وہ بھی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ جب چیز داخل ہوتی ہے اور سرنگ کے دوسرے سرے سے نکلتی ہے تو وہ در حقیقت خرچ ہوتی ہے، یعنی داخل ہونا اور خرچ ہونا، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ نکل جانا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اندر رہتی تو نہیں ہے سرنگ کے اندر، وہ چیز وہ نکل جاتی ہے، اس سے وہ اندر رہتی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خرچ ہو گئی، وہ باہر نکل گئی، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس نہیں رہی۔ تو یہ بھی صحیح ہے، اور کھلا رکھنا یہ اس کے وسعت میں معنی ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ نہ لغات القرآن یہاں غلط ہے اور نہ مروجہ تراجم نے کوئی کارنامے انجام دیے، بات دونوں کی ایک ہی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں لغات مفہوم القرآن کی طرف۔ دیکھیں، تیسری آیت ہے جو ہم نے مطالعہ کی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب اس میں پڑھتا ہوں میں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں جو نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اب اس میں کیا اپنی طرف سے بات کہی گئی ہے؟ غیب کی بات ہم نے پڑھا ہے کہ دوسرا جو ہے سے عرفی مادہ وہ الغیب ہے، غیب کی بات کی گئی ہے، اور صحیح روش کے ان نتائج پر بھروسہ رکھتے ہیں جو اگرچہ ابتداءً ان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن جن کا آخر الامر سامنے آ جانا یقینی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بات الغیب کی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ لوگ اس نظام کو قائم کرتے ہیں۔ اب یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہی گئی، یقیمون کا لفظ جو ہے آپ کے سامنے ہے، قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دونوں میں اس کا معنی ہے یقیمون کا، جس میں تمام افراد قوانین خداوندی کا اتباع کرتے جائیں۔ تو اس کی وضاحت بھی میں نے کر دی ہے الصلاۃ میں کہ کیسے یہ، تو اس کا معنی لیا گیا، یہاں پر کوئی اپنی بات تو نہیں کہی گئی۔ اور جو سامان نشو و نما انہیں دیا جاتا ہے اس میں سے اپنی ضروریات کے بقدر لے کر باقی نوع انسان کی پرورش کے لیے کھلا رکھتے ہیں، تو یہ انفاق ہے، یعنی رزق جو اور جو نشو و نما انہیں دیا جاتا ہے، تو یہ رزق ہے، رزق بھی آ گیا یہاں پر، وہی معنی لیے گئے ہیں اور انفاق کے معنی بھی لیے گئے ہیں۔ اور جو کچھ یہ کرے گا، جو انسان اس ماحول میں رہے گا، اس معاشرے میں رہے گا، تو وہ امن میں رہے گا، تو امن کی بات بھی آ گئی یہاں پر، یؤمنون، یہ جو ایمان لائے گا، ٹھیک ہے نا، امن میں رہے گا، اسے خوف اور نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لغات القرآن بھی اپنی طرف سے نہیں لکھی گئی، بلکہ انہی معنوں کو استعمال کیا گیا۔ کیسے استعمال کیا گیا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔